یہ جو نعت ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور ہلا گلا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے. نہیں, نعت جو ہے یہ ایک منسوس چیز ہے. جیسے نماز منسوس ہے, روزہ منسوس ہے, قرآن پاک منسوس ہے, یا دیگر شعائر اسلام جو ہیں قرآن و سنت میں جن کا بیان ہے, ایسے ہی نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ نعت خوانی ہے یہ بھی منسوس ہے, یہ بھی نص سے ثابت ہے. یہ صرف میرے یا آپ کے یا کسی عالم کے یا کسی مولانا صاحب کے یا کسی پیر صاحب کے یا کسی فقیر صاحب کی اختراع نہیں ہے, یا صرف یہ ہمارے ذوق کی بات نہیں ہے, یا صرف یہ ہماری خالی محض ایسے ہی خالی خلی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے, بلکہ یہ نعت خوانی تو وہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بیان کرتا ہے. آپ نے علماء سے سنا ہے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے عرض کیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن, میرے محبوب کا اخلاق پورا قرآن ہے. میرے محبوب کے اخلاق کو, میرے محبوب کی ذات کو, میرے محبوب کی صفات کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خود ممبر سے نیچے اترے اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو میرے ممبر پہ چڑھ اور میری تعریف کر. خود حضور نے اپنی تعریف حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سماعت کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ نعت خوانی جو ہے یہ عام نہیں ہے, کوئی پیشہ ورانہ بات نہیں ہے, یہ محبت کی بات ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, یہ ہماری نجات کا ضامن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا کریں. البتہ نعت کے کچھ آداب ہیں, نعت کے کچھ آداب ہیں جن سے اب ہمارا مجمع جو ہے وہ بھی خالی ہو چکا ہے. اگر میں توجہ فرمائیں گے, یہ بھی نعت خوانی کے ادب کے خلاف ہے. میں بات کیا کر رہا ہوں, اگر آپ ناراض, اگر میں نعت کے پورے آداب بیان کر دوں نا, اگر میں نعت کے پورے آداب بیان کر دوں تو شاید یہ میرے علماء بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ بھی بہت کچھ مجھے کہیں گے. یہ حقیقت ہے. جی توجہ ہے آپ حضرات کی. اگر میں نعت کے, بھائی رمضان صاحب, اگر میں نعت کے مکمل آداب بیان کر دوں کہ نعت پڑھنی کیسے ہے اور نعت کو سننا کیسے ہے, اگر یہ مکمل اس کے میں آداب اور اس کے تقاضے ابھی بیان کر دوں نا تو یہ میرے علماء بھی مجھ سے شاید خفا ہو جائیں گے کہ تو بچے نویں گل چھیڑ دیتی یار. اور آپ تو پھر یقیناً ناراض ہوں گے نا, چونکہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے نا. ایک دور تھا ہمارے بلبل پاکستان, مداح رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مداح صحابہ والے بیت جناب حافظ محمد شریف صاحب, کہہ دو رحمت اللہ علیہ, گھر دی مرغی دال برابر. ہمارے وہ گھر کے نعت خواں تھے نا. لیکن میں اگر قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا, میں اٹھاتا نہیں ہوں, لیکن اگر میں قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈو کو حافظ صاحب جیسا رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی آپ کو نعت خواں مل جائے تو پھر مجھے بتانا.
انہوں نے ہمارے بڑے بڑے اسٹیجوں پر نعت خوانی کی ہے، حضور کی نعت پڑھی ہے، اللہ کی حمد پڑھی ہے، صحابہ کی مدح کی ہے، اور تحریکی اور تاریخی نظمیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں. اور حضرت مفکر اسلام مفتی محمود نور اللہ وبرکاتہ جیسے اسٹیج پر نواب زادہ نصر اللہ خان، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر کی موجودگی میں انہوں نے اپنے کلام پڑھے ہیں اور اپنے کلام پڑھنے کا سکہ بھی بنوایا ہے ان سے. ہمارے اکابر ان کو پسند کرتے تھے اور فرمائش کر کے ہمارے حافظ صاحب سے نعتیں سنا کرتے تھے. ہمارے آج کے بہترین مبلغ اسلام، داعی اسلام مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ان کا یہ نعت خوانی کا، یا جیسے ہمارا یہ مزاج ہے نا، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور ان کی اپنی ایک طبیعت ہے، تبلیغ کا جیسے مزاج ہے، وہ ایسا ان کا ماحول نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم نعت خوانیاں کرتے ہیں. لیکن ہمارے حافظ محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بھی اپنی مجالس میں ذکر خیر کیا کرتے تھے اور ان سے کلام بھی سنا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حافظ محمد شریف صاحب کیا تھے. اور میں اب 55 سال تقریباً میری عمر بھی ہو گئی ہے، میں نے کوئی 9-10 سال سے تقریباً ان کو سننا شروع کیا. ہمارے گاؤں بھی ہمارا نانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور والد صاحب کے ساتھ بڑا ان کا محبت والا تعلق تھا، بہت زیادہ قریبی تعلق تھا. اور الحمدللہ سارے جتنے بھی ہمارے علاقے کے مذہبی سیاسی، یہ مذہبی سیاسی جو ہیں، یہ جتنے بھی پروگرام ہوا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کی اس میں بھرپور نمائندگی اور شرکت ہوتی تھی. تو ہم نے بہت قریب سے دیکھا حافظ صاحب کو، بہت قریب سے دیکھا کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی وہ ویسے ہی مقبول اور محبوب تھے جیسے ملک کے کسی دوسرے حصے میں محبوب اور مقبول تھے. اور نعت کو نعت کر کے پڑھا کرتے تھے، نعت کو نعت کر کے، کسی قوالی کی دھن پر نہیں، کسی گانے کی لے پر نہیں، بلکہ نعت کو نعت کر کے نعت کا حق ادا فرمایا کرتے تھے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پر بھی بدقسمتی یہ ہے، سارے نہیں، توجہ فرمائیے بھائی، سارے نہیں، الحمدللہ ہمارے بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن اب کچھ یہ مرض جو ہے ہمارے اسٹیجوں پر بھی آتی جا رہی ہے. کچھ یہ بیماریاں ہمارے اندر بھی آتی جا رہی ہیں. دیکھیے، جیسے قرآن پاک کے سننے کے آداب ہے نا، حدیث پاک کے سننے کے آداب ہیں، ویسے ہی نعت خوانی سننے کے بھی آداب ہیں. نعت ہو رہی ہو حضور کی، کس کی بھائی؟ یہ وہ حضور ہیں جن کی نعت اللہ خود پڑھتا ہے اور قرآن پاک میں پڑھ رہا ہے. اور قیامت تک جب تک ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، حضور کی نعت خوانی خود بخود ادا ہوتی رہے گی. بھائی آرام سے بات کر لو یار، آرام سے بات کر لو، مہربانی. یہی تو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے. یہ جو انداز ہے نا، یہ خلاف ادب ہے. امام مالک امام مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حدیث پاک پڑھا رہے تھے اور آپ کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ بار بار بدل رہا تھا. توجہ فرمانا، آخری بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالی علیہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، مبارکہ کا رنگ جو ہے وہ بار پڑھاتے رہے. جب حدیث کا درس بند ہوا تو کسی سے کہا، میں نے کل ہی یہ حدیث جو ہے فضائل درود شریف کے اندر یہ پڑھی ہے، یہ بات پڑھی ہے کہ کسی سے کہا، ان کا نام بھی لکھا میں ذہن میں نہیں آ رہا، ان سے فرمانے لگے کہ یار میری پیچھے سے کمر سے قمیض اٹھا کر کے دیکھ کیا ہے، کمر سے پیچھے سے میری قمیض اٹھا کر کے دیکھ یہ کیا ہے پیچھے میرے کمر پر. جب انہوں نے قمیض اوپر اٹھا کر کے دیکھی تو ایک بچھو تھا. کیا تھا بھائی؟ اور بار بار امام مدینہ کو، امام مالک کو نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ کو وہ ڈنگ لگا رہا تھا
اس کے ڈنگ اور زہر کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو ہے بار بار بدل رہا تھا، مختلف رنگتیں اختیار کر رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اس کو ایک طرف کیا، مارا، اور حضرت سے عرض کرنے لگے وہ شاگرد آپ کے کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی ہے، آپ نے اتنی زحمت کیوں گوارا فرمائی؟ جب اس ظالم نے پہلی دفعہ آپ کو ڈنگ مارا تھا اسی وقت آپ فرما دیتے تھا کہ اس کو مار دیتے اور کچھ آپ کا یہ علاج ہو جاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں بڑے کی بڑی بات کر رہا تھا، میں کیا کر رہا تھا؟ بڑے کی بات کر رہا تھا، بڑی بات کر رہا تھا، میں اللہ کے رسول کی باتیں آپ کو سنا رہا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ادب کے خلاف تھا کہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس آپ کو دے رہا ہوں، اور پھر اس ظالم موذی بچھو جو ہے اس کے ڈنگ کی وجہ سے میں رک جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تکلیف برداشت کی، لیکن فرمایا یہ ادب کے خلاف تھا حدیث پاک کے، جیسے حدیث پاک کے اگر یہ ادب کے خلاف ہے تو حضور کی نعت خوانی کے بھی ادب کے خلاف ہے جو ہم کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، اب یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے، ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہماری طبیعت بن گئی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے، ہمیں نعت کے آداب کا لحاظ کر کے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ حضور کے نعت خوانی کو سننا چاہیے۔ کوشش فرمائیں گے، کوشش فرمائیں گے۔ بس اب ہمارے آخری نعت خواں ہیں، میں آخر میں پھر آپ حضرات کا بھی اور درمیان میں محسن المدارس ہمارے علاقے کی معروف مذہبی روحانی شخصیت، ہمارے اکابر کی یادگار ہیں، نمونہ اسلاف ہیں، یادگار اسلاف ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، الحمدللہ یہ ہمارے لیے غنیمت ہیں۔ الحمدللہ ان کا شب و روز جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں گزر رہا ہے۔ ہم پھر سستی کر جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ حضرت جو ہیں وہ شب و روز، ان کی شبانہ روز کی مصروفیات بس یہی ہیں، دین کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنا، وہ اپنے انداز سے اپنے مزاج کے مطابق بہرحال کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے غنیمت ہیں۔ اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت باکرامت فرمائے۔ اور میں بھی حضرت ہی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق کچھ ہمیں ارشاد فرما دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ آپ کو اپنا نعتیہ کلام سنائیں گے۔